السلام علیکم ناظرین، کیا دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ کیا ہم مستقبل میں ورلڈ وار 3 کے اثرات دنیا پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں فلسطین بامقابلہ اسرائیل کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اسرائیل ایک دنیا کا طاقتور کنٹری ہے۔ وہ اپنی طاقت کی بنا پر، اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر جو فلسطین ہے، جو نہتے فلسطینی ہیں، ان کے اوپر آئے دن کسی نہ کسی کے لحاظ سے ظلم، زیادتی، ستم، کبھی راکٹ لانچرز کی صورت میں تو کبھی اپنا میزائلز کی صورت میں وہاں کے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہوا کیا ہے؟ اس دفعہ چینج یہ آیا کہ حماس نے غزہ سے جو حملہ کر دیا، تقریباً 5000 سے زیادہ راکٹ لانچرز جو ہیں انہوں نے نشانہ باندھا ہے اسرائیل کی طرف کا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ صرف نہتے نہیں، ہمیں اپنی جو ہماری جو سب سے زیادہ قریبی، ہمارے دلوں کے قریب جو جگہ ہے، اپنا جو کنٹری ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے۔ تو اس کا رسپانس کیا مل رہا ہے؟ اس کا رسپانس یہ مل رہا ہے کہ جو دنیا ہے ان کی نگاہیں اس ٹائم ان دونوں ممالک کی طرف آ چکی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو گروپ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی گروپ بندی شروع ہو چکی ہے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، جس میں سر فہرست جو اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت کہتا ہے امریکہ، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ان کے صدر نے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا بھی ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن مسلم امہ کی پہچان کون بنے گا؟ مسلم امہ کے لیے بات کون کرے گا؟ مسلم امہ کے لیے سٹیٹمنٹ کون جاری دے گا؟ اس وجہ سے اس ٹائم فلسطینی کوئی ایسے لیڈر کے انتظار میں ہے کہ جو کہ ان کے حق میں بھی بات کرے۔ آپ کو بتا چلوں، سعودی عرب سے، عراق ہو، ایران ہو، ان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی بھی بیان نہیں دیا گیا۔ ایون کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیان ایشو نہیں کیا گیا جو کہ فلسطینیوں کے حق میں تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں ناظرین۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر جب قرارداد کے موقع کے اوپر اپنی سپیچ دی جاتی، انہوں نے بیان دیا تھا نہ صرف کشمیر کے لوگوں کا، ایون کہ انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو بھی بیان دیا تھا۔ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی مان نہیں سکتے، انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے عمران خان نے اسرائیل کے اگینسٹ بھی سٹیٹمنٹ جاری کیے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، اس ٹائم ریپریزنٹیشن کی ضرورت ہے کہ مسلم امہ کی آواز کون بنے گا۔ تو ایسے بہت سے جرنلسٹ ہیں جن کا تعلق فلسطین سے ہے، ان کے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ایون کہ کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو پاکستان سے رہا کر کے ایون کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا موقع دیا جائے، اور وہ سٹیٹمنٹ مسلمانوں کے حق میں ہو، وہ سٹیٹمنٹ مسلمانوں کو ملانے کے حق میں ہو۔ آپ کو بتانا چلوں، ہمارے لیے فلسطین کی جو جگہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت اس وقت کی ہے، جس طریقے سے یہود و نصارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں مسلم کنٹریز کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چلوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ تو یہ لوگ یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ اس وقت کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے تمام مسلم کنٹریز مل کر بیٹھیں، اس کے حق میں بات کریں، اور فلسطینی ایسی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، ایسی ویڈیوز نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دل دہک جاتا ہے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے کس قسم کا ظلم اور زیادتی ہے کہ جسم کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں، فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کے حوصلوں کو، جب کسی کے حوصلوں کو آپ مات نہیں دے سکتے تو اٹس مین آپ ان کو مات نہیں دے سکتے۔